أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چونکہ مباہلہ فتح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اعلان ہے، لہذا بی بی کے نام سے توسل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا. ایک مرتبہ اور مل کے یا وجیہة عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعرہ الصلوات. تو توحید کی تثلیث پر اور صداقت کی کذب پر فتح مبارک ہو. یہ ایک قرآنی عید ہے جس کا واضح ذکر قرآن میں ہے، اور عید مباہلہ وہ عید ہے کہ جس واقعے کے افراد کے بارے میں مسلمانوں کی کسی فرقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو جو قرآن کی تفاسیر قم اور نجف میں مل جائیں گی، وہاں سے آپ بیروت و قاہرہ اور حجاز کی سرزمین تک کسی بھی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے شان نزول میں سوائے پنجتن پاک کے اور کسی کا ذکر موجود ہی نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں عظمت پنجتن پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پنجتن کی جو اصطلاح ہے نا، اسے بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بیانات بھی ہم نے حتیٰ مسجد الحرام میں جو درس و تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں،
اس میں بھی اردو زبان میں جو درس ہوتے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مشہور شخصیت ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے پنجتن کے بارے میں سوال کر لیا تو بڑی تکلیف ہوئی اسے، اور نقل کر رہا ہوں فقط اس بات کو، نقل کفر نباشت کا. پنجتن پاک کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی سب ناپاک؟ یہ کیا مطلب ہے؟ اور پنجتن کی تعبیر کیوں ہے؟ اور پنجتن کی تعبیر کا کوئی اتھینٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ قرآن میں جب تک 2 آیتیں موجود ہیں، کوئی پنجتن کی تعبیر سے انکار کر نہیں سکتا. جب تک قرآن میں آیہ مباہلہ موجود ہے اور جب تک آیہ تطہیر موجود ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. چادر میں بھی 5 تھے، مباہلہ میں بھی 5 تھے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آیت تطہیر کے مصادیق کے بارے میں بعض مسلمانوں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی، کہا چادر میں تو 5 تھے، لیکن جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ ازواج سے بھی متعلق ہے. مجھے اس پہ بھی بات نہیں کرنی، اگرچہ کہ مناسبت ہے، اس لیے کہ آیت نازل ہوئی جب مباہلہ کی، اور 24 ذی الحجۃ الحرام نبی مکرم نے ارادہ فرمایا تھا کہ وہ مباہلہ پہ تشریف لے جائیں گے نجران کی عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے. تو صبح ہی کو پیغمبر نے اپنے علاوہ پنجتن میں جو 4 اور ہستیاں ہیں انہیں چادر میں جمع کیا، اور 24 ذی الحج ہی کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. آیت تطہیر کا نزول ہے 24 ذی الحج 9 ہجری، مباہلہ ہے 24 ذی الحج 9 ہجری. اب میں البتہ اب 9 اور 10 ہجری میں اختلاف ہے، لیکن تقریباً 9 ہجری ہی زیادہ تر علماء نے لکھا ہے. اب جو بات کہنے لگا ہوں، صبح کو آیت تطہیر کا نزول 9 ہجری 24 ذی الحج، پیغمبر مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے، مباہلہ کی فتح سے واپس پلٹے اور علی مرتضیٰ مسجد میں تشریف لے گئے. ابھی حالت نماز میں رکوع کے عالم میں تھے کہ ایک فقیر آ گیا. ایک فقیر آ گیا کچھ مانگنے کے لیے، جس کے سبب ملی تھی سلیمان کو سلطنت، انگشتری علی نے وہ دے دی زکات میں. یا علی. مباہلہ 24 ذی الحج، تطہیر 24 ذی الحج، آئے ولایت 24 ذی الحج. اللہ اکبر. 25 ذی الحج کا دن آیا تو سیدہ کونین کے ہاں یتیم و مسکین و اسیر پہنچ گئے، اور سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو یہ جو 24 اور 25 ذی الحج ہے، آئے مباہلہ، آئے تطہیر، آئے ولایت، سورہ دہر، یہ اتنی عیدیں ایک ساتھ جمع ہے یہاں پر. اب کس پہ بات کیجیے کس پہ بات نہ کیجیے، لیکن مل کے صلوات ضرور بھیجیے پنجتن پاک محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بچوں کے ذہن میں نے تاکہ ان کے ذہن میں یہ یاد تازہ رہے اور انہیں پتہ رہے. اچھا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے اور 10 ہجری میں غدیر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سبحان اللہ. اور 11 ہجری میں حضور نے وصال فرما دیا. تو یہ جو 9 اور 10 ہجری کا زمانہ ہے نا، یہ پے در پہ ایک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیتوں کو نازل کر رہا تھا شان اہل بیت میں، کہ اب حضور نے پردہ فرما جانا ہے تاکہ تم حضور کی زندگی کے آخری ایام میں یاد رکھو کہ پنجتن کون ہے. علی ابن ابی طالب نفس رسول ہے، حسن و حسین ابناء رسول ہے، نساء کی منزل پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یاد رکھو تم اچھی طرح سے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا غور کیجئے گا، اگر اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو جو 9 ہجری ہے جس میں مباہلہ ہے، اس کو کہتے ہیں عام الوفود. عام کہتے ہیں کھانے والا عام نہیں، جس کو آپ بڑا مس بھی کرتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ عین والا عام ہے، یعنی ایئر. جیسے عام الحزن، جب حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما کی وفات، حضور نے کہا عام الحزن، یہ غم کا سال ہے. عام الفیل، ہاتھیوں والا سال. تو باقاعدہ کوئی سسٹم عربوں میں اس وقت تک تو ڈیولپ ہوا نہیں تھا کہ کاؤنٹنگ کر کے وہ سالوں کو یاد رکھیں. یہ تو بعد کی بات ہے نا پھر. تو اس
سال میں جس سال میں بھی کوئی میجر ایونٹ پیش آ جائے اسے وہ اس سال کو اس کا نام دے دیتے تھے. اس طرح سے عام الوفود، وفود کہتے ہیں ڈیلیگیشنز. تو ڈیلیگیشن، ایئرز آف ڈیلیگیشنز، کیونکہ حضور کے پاس اس سال بے انتہا وفد آئے تھے مختلف جگہوں سے ملاقات کرنے کے لیے. اب مکہ بھی حضور کے اختیار میں ہے، ویسے ساری کائنات ہی حضور کی ہے، لیکن ظاہری حالات میں دیکھیں تو مکہ بھی حضور کے اختیار میں ہے اور مدینہ بھی حضور کے اختیار میں ہے. اور اب حضور کی جو حکومت اسلامیہ ہے وہ پھیل رہی ہے اور لوگ انسپائر ہو رہے ہیں. تو اب بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بہت کچھ سن رکھا ہے نبی مکرم کے بارے میں لیکن کبھی ملاقات نہیں کی. اس میں مختلف ریلیجنز بھی شامل ہیں. صحیح ہے، کچھ دہریے بھی ہیں، کچھ مشرک بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملیں، اس لیے کہ دیکھیں انسان کی ایک ہیومن سائیکی یہ ہے کہ پیغام چاہے کسی کا حق ہو یا نہ ہو، بہت مرتبہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے ظاہر کہ بھائی اب تو ان کی گورنمنٹ پھیل چکی ہے تو اب جا کے ملاقات کرو، ہے نا، ایسا ہوتا ہے. تو یقیناً حضور وہ عین حق ہیں کہ جو علی کے لیے کہیں کہ علی عین حق ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہو تو دنیا میں کوئی ایک بھی اس کا ماننے والا نہ ہو، وہ تب بھی علیہ السلام رہتا ہے. امام زندان میں بھی علیہ السلام ہے، امام کے مقابل پر جو ہے وہ تخت میں بھی لعنت اللہ علیہ. یہ تو حقیقت ہے نا. تو لیکن بہرحال دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے اب چونکہ ان کی گورنمنٹ پھیل چکی اور ان کا پیغام عام ہو رہا ہے تو جا کے ذرا ملے. تو اس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، کچھ انڈیویجولز بھی ملنے کا آتے تھے. یہ اتنے ڈیلیگیشنز آئے کہ عام الوفود کہلایا. وہ وفد کی جمع وفود. اور اس میں کچھ لوگ بڑے سمپل بھی ہوتے تھے، یعنی ہر طرح سے لوگ آتے تھے. دیکھیے عرب، غیر عرب، حتیٰ مسلم، کچھ دور کے بدو، نان مسلمس، پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے. کچھ ایسے بھی آتے تھے. ایک شخص آیا حضور کے پاس، آ کے کہا کہ میں آپ سے یہ بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں تو میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ شیپ، گوسفند، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضور نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے. کہا اونٹوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے. کہ اگر کوئی میرے اونٹ چرا لے تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے کہا کہ عدالت جاری ہوگی. کہ مجھے مذہب اچھا لگ رہا ہے، میں قبول کر رہا ہوں اس مذہب کو. بس سادہ سی بات، قبول کر لیا اس نے. یہی وہ زمانہ تھا، کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں، کہ جب حضرت ام لیلہ، بات واضح ہو رہی ہے، حضرت ام لیلہ، ان کے والد کے والد عروہ بن مسعود ثقفی، وہ آئے تھے حضور سے ملنے کے لیے. کیا کہنے، اگر آپ رشتے میں دیکھیں تو حضرت علی اکبر کے پر نانا کی ملاقات ہو رہی ہے حسین کے نانا سے. کیا بات ہے، کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس وقت کون جانتا تھا، حضور تو جانتے تھے اپنے علم غیب سے، لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ سبحان اللہ، جو عروہ بن مسعود کی گرینڈ ڈاٹر ہے ام لیلہ، ان کا ازدواج ہوگا حضور کے گرینڈ سن امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر وہ جو بچہ وجود میں آئے گا وہ ہو بہو رسول ہوگا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سند دی کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. فقط چہرے میں نہیں تھے علی اکبر رسول اللہ کی طرح، اخلاق میں بھی تھے رسول اللہ کی طرح، خلقا و خلقا و منطقا، بولنے میں بھی رسول اللہ کی طرح تھے. کیا کہنے، سبحان اللہ. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. یہ میر انیس علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا، ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا. کیا کہنے. بالکل، میں سیدوں کی عید ہے تو سیدوں کا حکم ماننا ضروری ہے.
وہ یہ کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. کیا کہنے, آفاق میں وہ پوری کائنات میں علی اکبر ہی تو ہے, ثانی سلطان عرب تھا. ایک مہر نبوت ہی نہ تھی, اور تو سب تھا. کیا رعایت برتی ہے یہاں پر میر انیس علیہ الرحمہ, حفظ مراتب کی کیا رعایت برتی ہے. الا انہ لا نبی بعدی, اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. تو وہ جو حفظ مراتب کی جو رعایت ہے نا, اس کو کامل کیا میر انیس نے. بہرحال تو یہ بات یہاں سے نکلی کہ عروہ ابن مسعود ثقفی وہ آئے تھے نبی مکرم سے ملنے کے لیے, اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ جب اپنے قبیلے پہ واپس گئے. اچھا, یہ دو قبیلے تھے, قبیلہ ثقیف اور قبیلہ حزران. یہ جنہوں نے نہروان لڑی ہے مولا علی کے مقابلے میں, ان کے کچھ افراد ہیں. تو یہ بہت ہی جنگجو اور خطرناک قبیلے, یعنی ان سے کوئی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا ان قبیلوں سے. اب وہ جب علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار فقط علی ابن ابی طالب ہے. لیکن بہرحال, لیکن یہ جب حضور سے مل کر گئے واپس, انہیں کتابوں میں اور تاریخ میں حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی کو یاد کیا جاتا ہے مومن آل یاسین کی شبیہ کے طور پر. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ, ایک جو دور سے جو نا شہر کے دور سے ایک شخص آیا تھا ہدایت کرنے کے لیے. اس طریقے سے انہیں شبیہ مومن آل یاسین کہا جاتا ہے. یہ پلٹے اپنے قبیلے کی جانب اور انہوں نے کہا کہ میں جس ہستی سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں اس جیسا ہے نہیں کوئی, عرب میں کوئی ہے نہیں, حجاز میں کوئی ہے نہیں اس جیسا. ان کے اصول, ان کے اخلاق, اور ان کا اپنا قبیلہ ان کا مخالف ہو گیا اور انہیں مار دیا گیا تھا. انہیں اگر میں لفظ استعمال کروں تو بجا ہے انہیں شہید کر دیا گیا تھا گویا. اور ان کے جو فرزند ہیں ان کا نام ہے ابو مرہ, ان کی بیٹی ہے ام لیلہ, ان کا ازدواج امام حسین علیہ السلام سے, ان سے ولادت ہے شہزادہ علی اکبر کی. یہ بات واضح ہو گئی. یہ عام الوفود سے بات سامنے آ گئی تو اچھی بات ہے کہ بات پہنچ گئی ہے. تو حضور کے بعد ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. اب انہی ڈیلیگیشنز میں سے ایک ڈیلیگیشن ہے نجران کا. اچھا, نجران کا جو ایریا ہے وہ یمن اور اس وقت بارڈر سعودی عربیہ اس کے بارڈر کے قریب کا ایریا ہے, اور ان پر خود بڑے ظلم ہوئے ہیں. نجران کی عیسائیوں پر بڑے ظلم کیے ہیں اس وقت کی یہودی کمیونٹی نے, اس لیے کہ اصحاب اخدود کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بروج میں. اب اصحاب اخدود کے بارے میں مفسرین میں یعنی بالکل 180 ڈگری کا ایسا اختلاف ہے کہ میں اس طرف گیا اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس وقت میرے موضوع بالکل ہی کہیں اور نکل جائے گا. اصحاب اخدود وہ ہیں جو قتل کرنے والے ہیں ان مظلوموں کو, یا اصحاب اخدود وہ ہیں جو خود مظلوم ہیں اور کسی ظالم نے قتل کیا ہے؟ یہ اصحاب اخدود ہیں کون؟ بہرحال واقعہ ایک پیش آیا جس میں, اب میں اگر اس تفسیر کے مطابق جاؤں تو اصحاب اخدود کو شہید کیا گیا اور انہیں ایسے مارا گیا کہ سر تپا انہیں جلایا جاتا تھا, ان کے بچوں کو جلایا جاتا تھا, ان کی عورتوں کو جلایا جاتا تھا. تو یہ پھر سیف پیسج لیتے ہوئے نجران کے مقام پر یہ جمع ہو گئے تھے, وہاں اس ظلم سے اس طرف آ گئے تھے, یعنی اس کے اطراف میں کہیں رہتے تھے پہلے اور پھر وہاں سے مائگریٹ کر کے یا سفر کرتے کرتے یا پھر رہنے کے لیے یہاں آ گئے. اب خبر تو انہیں بھی پہنچی ہوئی ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے. اب ان میں بڑے بڑے پریسٹ موجود ہیں اور ان کا اتنا بڑا چرچ تھا وہاں پر کہ جس کو کعبۃ النجران کہتے تھے. ایک ہے نا کعبہ جو مکہ میں, ایک ہے کعبۃ النجران. 40-40 ہزار لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اس زمانے میں عبادتوں کے لیے. تو یعنی اب جو پریسٹ بھی ہیں وہ بالکل ٹاپ آف دا ٹاپ ہیں عیسائیوں کے. پتا نا, ایک عام کو مولانا ہو, پھر ایک کوئی حجت اسلام ہو, فرض کیجیے, میں کہہ رہا ہوں ایسے القاب کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے, ورنہ پھر ایک ہیں آیت اللہ ہیں کسی مقام کے, قم سے ہیں, نجف سے ہیں, آیت اللہ ہیں درس خارج دیتے, تو اس طرح سے فرق ہو جاتا ہے نا. تو وہ بالکل ٹاپ آف دا ٹاپ, اور وہ آئے ہیں حضور مکرم کے پاس عام الوفود ہی میں, یعنی 9 ہجری ملنے کے لیے آ رہے. اب جب پہنچے تو روایت یہ ہے کہ مسجد کے قریب پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات ہوئی اور حضرت عثمان ابن عفان سے ملاقات ہوئی, اور ان سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں کا رسول کہاں ہے؟
ہمیں ان سے ملنا ہے. ان دونوں نے یہ کہا کہ وہ بیٹھے نا علی ابن ابی طالب، ان سے جا کے پوچھو، وہ بتلائیں گے تمہیں. اور یہ آئے علی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نجران سے آئے اور آپ کے رسول سے ملنا چاہتے ہیں. تو مولا نے کہا اس عالم میں؟ بات واضح ہو رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت ہی فاخرانہ لباس پہنا ہوا تھا وہ سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے، اس پہ سونے کا کام بھی لباس پہ کیا ہوا تھا. یعنی انتہائی اسراف اور انتہائی خود نمائی والے لباس میں وہ آئے تھے. مولا نے کہا کہ اس لباس میں ملاقات نہیں ہوگی، جاؤ کل سادہ لباس پہن کر آؤ. کیا کہنے حضور کی سادگی کے. بس اوقات دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے حتی بعض اہل علم بھی وہ جھکتے چلے جاتے ہیں ظاہری طور پر امیر لوگوں کے سامنے، اور وہاں حضور مکرم کا انداز ہے. حضور مکرم تو اس طرح سے تشریف فرما ہوتے تھے مسجد نبوی کے محفل میں کہ کوئی باہر سے آتا تھا نا تو آگے پوچھتا تھا کہ تمہیں محمد کون ہے؟ تمہیں محمد کون ہے؟ اس طرح سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ عام الوفود میں وہ گروپ بھی آیا تھا حضور سے ملنے کے لیے. کچھ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا اپنی مرضی کا اسلام ہے ہمارا. یہ کہتے تھے کہ مثال کے طور پر ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن وہ جو ایک خاص بت ہے ہفتے میں ایک مرتبہ ہم اس کی پرستش کرنے دیں، بس باقی ہم اوکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ مثلا مہینے میں ایک مرتبہ ہمیں ڈرنک کی اجازت ملے، باقی یہ کہ ہم اسلام قبول کر لیں گے. نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ جو ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ بوفے کی طرح نہیں ہے. بوفے لگا ہوتا ہے نا کھانا، تو آپ اس میں سے تھوڑا سا اپنی پسند سے اٹھاتے ہیں، پھر کہیں اور سے اپنی پسند سے اٹھاتے ہیں. اسلام بوفے نہیں کہ اپنی پسند کا لے لیا تو باقی چھوڑ دیا. جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے کپڑا لٹک رہا اور ہر ایک اپنے تھوڑا سا اپنے حصے کا کاٹ کے لے کے جا رہا ہے. تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا امیر المومنین اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ مولا نے کہا کہ یہ ہمارے قائم کے ظہور کی علامت ہے. کہا مولا کیا مطلب؟ کہ اس وقت وہ زمانہ آئے گا کہ جب ہر ایک اپنی پسند کا اسلام کاٹ کے لے کے جائے گا، جسے جو سوٹ کر جائے گا بس وہ لے کے چلا جائے گا. بس یہ چاہیے مجھے، خاص طور پر کہیں ریلیکسیشن مل جائے وہ چاہیے. اب اس ریلیکسیشن کے نام پر اور پھر مزید کتنے آپ فساد کر لیں اور کتنے حکم شرعی کو توڑ دیں نا، بس یہ چاہیے، اپنی پسند کا اسلام چاہیے. ابھی کتنے ہی لوگ ملتے ہیں جو چونکہ وہ آیت اللہ سستانی کا ایک فتویٰ کہ آپ نے اگر اپنے ضرورت کے گھر پر قرض لیا ہوا ہے تو وہ جتنا قرض ہے تو پھر آپ خمس سے ایگزمپٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اتنا تو خالی پکڑ لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ استنقاذ المال کی نیت سے لیا ہے، اب اس کی سمجھانے کا موقع نہیں کہ استنقاذ المال کی نیت کیا، جس سے یہ سارا معاملہ ٹھیک بنے گا، شرعی بنے گا. تو پھر وہ قرض کا حکم ہی نہیں آ رہا یہاں پر، پھر وہ خمس ہے نہیں، وہ نہیں سننا. میں نے اچھے خاصے ایوری ایئر خمس نکالنے والوں کو آل آف اے سڈن دیکھا کہ خمس نکالنا چھوڑ دیا. ارے کیا ہو گیا بھائی؟ آپ تو ایک تو ہوتا ہے جو پہلے سے نہ نکال رہا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہ نہیں وہ بس وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ قرض لیا ہوا ہے تو بس وہ خمس معاف ہے. شیطان بھی نا صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائے گا، یاد رکھیے گا. صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکائے گا، باقی تو پہلے ہی بہکے میں. تو جو صحیح راستے پر اسی کو بہکائے گا نا. تو اس کے دماغ میں ڈال دیا، خناس بھر دیا کہ نہیں اب تو مجھ پہ کوئی خمس نہیں. ارے بھائی شرائط تو دیکھو، اس میں تم پورا اترتے بھی ہو نہیں اترتے ہو. تو اکثر لوگ جو نہیں اترتے انہوں نے بھی نکالنا چھوڑ دیا. تو اب عرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا کفر کرتے ہیں. اپنی مرضی کا لے لیتے ہیں، مرضی کا چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا. سینکڑوں مثالیں اس کی بن سکتی ہیں. خیر اب میں کہاں تک بات کروں گا. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب وہ آئے ہوئے اور وہ آ رہے ہیں تو نجران کی عیسائی
مولا علی نے کہا ایسے نہیں ملنے آؤ، سادہ لباس پہنو اور آؤ کائنات کے رسول کے پاس۔ اگلے دن آئے، تھوڑا سا ماڈesٹی کرتے ہوئے آئے، حضور کے پاس پہنچے، اور حضور سے جب ملاقات ہوئی تو جو مکالمہ ہے اس کا خلاصہ یہ کہ وہ ایک تو واقعاً بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تورات کو، انجیل کو جانتا بھی ہے کہ نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے۔ یہ ہماری بڑی بے بذاتی ہے، کم نصیبی ہے کہ جب حضور مکرم کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس پورے تسلسل کو لے کر بات نہیں کرتے۔ حضور فرزند ابراہیم اور اسماعیل ہیں، یہ اس تسلسل کو جب آپ سمجھائیں گے نا کسی کرسچن کو تو پھر اسے قبول کرنا آسان ہے۔ حضور مکرم کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایک رینڈم گائے نہیں کہ جو کھڑے ہو گئے اچانک سے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس نسل سے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب انہوں نے آگے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ یوسف کے والد کون ہیں؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں نجران کے عیسائی، ایک جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ۔ حضور نے کہا یعقوب علیہ السلام۔ کہ موسیٰ کے والد کون ہیں؟ کہا عمران۔ کہا آپ کے والد کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ۔ کہ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اور اگر حضور یہ کہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر تو خدا ہی ہے ان کا باپ، اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہو گئے۔ یہ ہے منصوبہ، یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو یوسف کے والد کون ہے؟ یعقوب کا حضور۔ موسیٰ کے والد کون ہے؟ عمران۔ حضور سے خود پوچھا، آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں نا، تو آپ کے والد کون ہیں؟ عبداللہ۔ یعنی ہر نبی کا باپ ہوتا ہے نا، تو بتلائیے کہ عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ کیا کہنا؟ اسی وقت آیت نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 59، مباہلہ سے پہلے کی آیت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ الفاظ اتنے اچھے ہیں کہ آپ تک خود پہنچ گئے، اسے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له، اس کے بعد ان کے لیے کہا کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے۔ یہ آیت ہے۔ کیا کہنے، ہاں فا سے قدیر یاد آ گئی، کن فیکون سے۔ جو کن اور یکون کی فا ہے وہ محمد اور علی کے درمیان فا ہے۔ من کن تو مولا فہذا علی اور مولا، تو قدیر سے جڑ بھی گیا ہمارا جشن۔ یہ تو اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی، یعنی حضور ان نجران کے عیسائیوں سے اللہ کے حکم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں، لہذا وہ عیسیٰ فرزند ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آدم تو بغیر باپ کے بھی ہے، بغیر ماں کے بھی ہے، تو آدم تو زیادہ سزاوار ہے اس بات کے کہ وہ اللہ کے فرزند ہوں، تو اب عیسیٰ کو کیوں خالی کہتے ہو اللہ کا بیٹا، آدم کو بھی کہو گے؟ جی ابھی اتنی اسٹرانگ بات ہے نا، اس کا کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس کو، اس لیے کہ خود کرسچینٹی میں آدم اور حوا وہ بغیر ماں باپ ہی تو پیدا ہوئے، ایڈم اینڈ ایو، تو وہ بھی قبول کرتے ہیں نا، کیا بات ہے۔ تو اگلی آیت الحق من ربک کا دیکھو، جب رب کی جانب سے حق آ جائے فلا تکن من الممترین، اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اچھا وہ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگے، یہ سب 24 ذی الحجہ سے پہلے ہو رہا ہے، 24 ذی الحجہ کو تو مباہلہ ہوا ہے، ابھی تو یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ ہمیں قبول ہے، ان کے باپ یعقوب ہیں، موسیٰ کے باپ عمران ہیں، آپ کے باپ عبداللہ ہیں، اور یہ جو عیسیٰ کے بارے میں آپ نے کہا ہے اس پر ہم غور کریں گے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ سمجھ چکے تھے، حق آ چکا ہے، تو ہمارے لیے کلیئرٹی نہیں ہے ابھی۔ ہو جائے کبھی انسان لج بازی پہ آ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ایکسکیوز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ کر اٹھنے لگے، اور بعض علماء نے یہاں پر یوں بھی تعبیر کی ہے کہ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ بس اب ہماری گفتگو ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں نجران،
اور وہاں جا کر اپنی قوم کو یہ بتلا دیں گے کہ ہم تو کنونس نہیں ہو پائے ان کی نبوت سے، ہم نے گفتگو کی لیکن وہ اپنا دین ثابت نہیں کر سکے، اپنی نبوت ثابت نہیں کر سکے. تو اب یہ گمراہی پھیلے گی نا آگے تک. کوئی زمانے میں لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو نہیں رہا نا ان کا مناظرہ حضور سے، جو یہ بتائیں گے تو ان کی قوم وہی سمجھے گی. تو اب جب یہ اٹھنے لگے تو قرآن کی اگلی آیت نے روک لیا اور ان کے پیروں میں زنجیر باندھ دی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرنے لگے. فقل، تو اے رسول آپ کہہ دیجئے تعالو، بلا لاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، یہ ہے مباہلہ. یا علی کیا کہنے ہیں. اللہم صلی علی محمد. ندعو، ہم بھی بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ. ثم نبتہل، اس کے بعد مباہلہ کرتے ہیں. پورے قرآن میں مباہلہ کا لفظ اسی ایک آیت میں ہے بس. پورے قرآن میں کوثر کا لفظ فقط وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اور کہیں نہیں ہے. اہل بیت فقط منفرد نہیں ہے، ان کی شان میں جو آیتیں اترتی ہیں وہ بھی منفرد ہے. تو ہے ہی نہیں لفظ قرآن میں پورا، کوثر کا لفظ پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. پھر مباہلہ کی تعبیر پورے قرآن میں نہیں. ثم نبتہل، ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کاش اس لفظ کو میں آپ تک پہنچا سکوں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہم یہاں پر یہ نہیں ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جمع ہوں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. فنجعل، ہم وجود میں لے کر آئیں گے. فنجعل، یہ ولایت تکوینی کی طرف اشارہ ہے. ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو. فنجعل لعنت اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ چلیں اس کی میں مثال دیتا ہوں. زیارت وارثہ میں آپ کو حکم ہے کہ آپ زیارت پڑھتے ہوئے کہیں لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت پہ. خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے ابا عبداللہ علیہ السلام آپ کو شہید کیا، آپ پر ظلم کیا، اور جنہوں نے اسے سنا فرضیت پہ اور اس پہ راضی رہے. ہم اللہ کی لعنت کو وجود میں نہیں لے کر آ رہے وہاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر. یہ بات پر سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک ہے اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ان پر جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے حسین پر ظلم کیا، جنہوں نے اس کو سنا اور اس پر راضی رہے. ایک ہے فنجعل، یہ جعل کا لفظ پتہ ہے، ایک اردو کا جعلی ہوتا ہے وہ الگ ہے. اردو کے جعلی کو عربی کے جعلی سے نہ ملائیے گا. جو قدیر کا جشن یاد ہے، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ قدیر میں. ایک ہے جعلی، وہ اردو والا جعلی. ایک ہے عربی زبان کا جعل، یہ وہ لفظ ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. بنانا، وجود میں لے کر آنا. انی جاعلک للناس اماما، میں نے بنایا ہے اے ابراہیم آپ کو انسانوں کا امام. جو شے وجود میں نہیں ہوتی نا اس کی ایگزسٹنس کے لیے جعل کا لفظ یوز ہوتا ہے. فنجعل، تو ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. اپنی لعنت نہیں بھیجیں گے، اللہ کی لعنت کو وجود میں لے کر آئیں گے. اس کی طاقت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. فنجعل، ہم قرار دیں گے، ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. جی. انہوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں مباہلہ کر لینا. جا کے دیکھیے تاریخ میں موجود ہے. اگر اپنے ہاؤس ہولڈ کے ساتھ آئیں نہیں کرنا، اس لیے کہ جو اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرز کو اسٹیج پہ لگانے کو تیار ہے اس کا مذہب سچ ہے. کیا کہنے. 24 ذی الحج کا دن آیا، صبح حضور نے پنجتن پاک کو چادر میں لیا. کیا کہنے. اچھا اب ایک لطیف استخراج ہے، میں نے ڈائریکٹ روایت میں تو دیکھا نہیں، لیکن آپ اس وقت کے مدینہ کے ماحول سے یہ سوچیں کہ جب ان کا حضور سے مکالمہ ہو رہا
ہوگا یا وہ آئے مدینہ میں رکے کچھ دن تک، بات ہوئی حضور سے، تو مولا علی کو تو دیکھا ہوگا یا نہیں؟ مولا علی پہلے میں نے روایت سنائی نا کہ مولا علی سے تو ان کی بات ہوئی، تو علی کو بھی دیکھا ہے انہوں نے، حضور کو بھی دیکھا ہے، حسن اور حسین بھی مسجد میں آتے ہوں گے، ابھی کس کی کمی ہے یہاں پر؟ اس لیے مباہلہ فتح فاطمہ زہرا کا اعلان، جب یہ پنجتن ملیں گے ایک ساتھ، اس کو میں حدیث قصہ سے بھی استفادہ کر رہا ہوں، جب پنجتن جمع ہو گئے چادر میں تو آپ سب کو یاد ہے فلمک تملنا، دو لفظ عربی میں، فلم اجتمعنا فلم اکتملنا، ایک ہے اجتماع، اس وقت آپ اجتماع میں مجمع ہے، اور ایک ہے فلم اکتملنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی اور کسی دوسرے کو کمپلیٹ نہیں کر رہا، آپ اجتماع میں ہیں لیکن انڈیویجول ہیں، اس کو کہتے ہیں اجتماع۔ لیکن اگر ایسے جمع ہو جائے کوئی کہ ایک دوسرے کا کمپلیشن ہو، اس کو کہتے ہیں کمال سے فلم اکتملنا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ جب ہم جمع ہو گئے چادر میں، کہا جب ہم مکمل ہو گئے چادر میں، یہ لفظ پہ غور کریں، فلم اکتملنا، جب ہم مکمل ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پنجتن پاک مباہلہ کے لیے بڑھے اور سیدہ کونین سلام اللہ علیہا رسالت اور ولایت کے حجاب میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں بی بی تشریف تو لائی ہیں لیکن اس کامل ترین حجاب کے ساتھ۔ بعض مرتبہ خیر جو بھی عزادار اس کی نیت پہ تو نہیں شک کیا جا سکتا، مولا اس کی نیت کو جاننے والے، بہرحال لیکن مستورات آ جاتی ہیں، مجلس میں ہو، جلوس میں ہو، تو آپ اگر ذرا سا ریکویسٹ کر لیجئے کہ اپنا حجاب ٹھیک کر لیں، تو انہیں شاید یہ برا محسوس ہو جاتا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام نے ہم کو آنے سے روک دیا۔ مجلس امام حسین علیہ السلام کی کیا بات ہے، یہاں مباہلہ ہو رہا ہے اور سیدہ کونین ایسے حصار میں ہے، کیا کہنے، بات واضح ہے کہ آپ کسی بھی اہم ترین اسلامی کام سے بھی باہر تشریف لائے ہیں یا تشریف لائی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا حجاب ساکت ہو گیا ہے یا آپ کے لیے ریلیکس ساکت نہیں ہوا تو ریلیکس ہو گیا کہ بھئی جیسا بھی کرتے جائیے تو ٹھیک ہے، نہ نہ نہ، اس پہ آپ کو پابندی زیادہ کرنی، بات واضح۔ تو یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایام اعزاز سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی سی باتیں وہ ذہن نشین ہو جائیں، جو اہم باتیں۔ نجران کے عیسائیوں کے پادریوں نے یہ کہا کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ قیامت تک کے لیے نسل عیسائیت ختم ہو جائے گی، نہیں کرنا۔ جزیہ دینے پر آمادہ ہوئے، بات واقعہ آپ جانتے ہیں، کیا کہنا پنجتن پاک علیہم السلام کا۔ مباہلہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآنی عید ہے مباہلہ، اس کا ذکر قرآن میں، اور یہ وہ عید ہے کہ جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور تھا یا نہیں تھا۔ اردو کے ایک لفظ سے استفادہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، پنجتن کے علاوہ نہ کوئی چھٹا تھا نہ کوئی چھٹا ہوا تھا۔ جی حضور گئے ہیں مباہلہ پر پنجتن کی 4 اور افراد کو ساتھ لے کر، ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہیں؟ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، سیدہ کونین ہیں، حسن مصطفیٰ ہیں، حسین شہید کربلا ہیں، حضور ہیں سید الانبیاء، علی ہیں سید الاولیاء، بی بی فاطمہ ہیں سیدۃ النساء العالمین، حسن اور حسین ہیں سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین۔ ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کی سردار، ایک ہے عورتوں کی سردار، 2 ہیں جنت کے جوانوں کے سردار۔ جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اب اگر کسی بزرگ کو صدر اسلام کے اپنے نام کے آگے سیدنا لکھنا ہے تو سیدنا تو وہی لکھ سکتا ہے کہ جو مباہلہ میں موجود تھا، کیا کہنے۔ اب اس میں اتنی اس میں گہرائیاں اور لطافتیں آیت میں، یعنی یہ کہ پلورل کا صیغہ ہے، ابناءنا نساءنا انفسنا، تینوں پلورل ہیں،
یعنی حضور مکرم کے علاوہ کم از کم 9 اور لوگوں کی گنجائش ہے. ابنانا 3 بیٹے کم سے کم پرولل، نسانا 3 عورتیں، انفسنا 3 نفس. لفظ میں گنجائش ہے، ہاں مصداق میں نہیں ہے. لفظ میں گنجائش ہے جی. اگر سنگولر لفظ ہوتا نا یا تسنیہ کا لفظ ہوتا ابنانا کے بجائے 2 بیٹوں کا لفظ ہوتا تو پھر اگر حسن حسین کو لے کے جاتے تو بہت آسان تھا کہنا کہ بھئی جب حکم ہی 2 کا تھا تو پھر 2 کو لے کر گئے. زیادہ کا حکم ہوتا تو لے جاتے. نہیں جس میں پوٹینشل ہے آ جائے وہ نفس رسول بن کر، ہاں آ جائے وہ. سبحان اللہ. اسی خاطر ہے کہ آئے تطہیر میں بھی آئے مباہلہ میں بھی اس وقت شان نزول میں پنجتن ہے اور اس کی حقیقت میں 14 معصوم ہے. اس کی حقیقت میں 14 معصوم ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے. مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی کیا فضیلت ہے، آپ اپنے آپ کو اپنا انا میں سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنا انا میں سمجھتے ہیں. اگر اپنا انا کا لفظ نہ ہو تو آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی. امام نے کہا ہم فقط اپنا انا میں نہیں ہے، ہم انفسنا میں بھی. کیا کہنے، ہم انفسنا میں بھی نفس. امام فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے بھی اس بات کو لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ نفس رسول علی ابن ابی طالب، اور نفس کا مطلب ہو بہو رسول جیسا. ابھی میرے بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا بیٹیوں کے بارے میں حضور کے لیے. بعض اردو ترجموں میں قرآن کے اس فقیر و حقیر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی توفیق مجھے عطا ہوئی ہے کہ ویسے مجھے ترجموں کی ضرورت پڑتی نہیں، لیکن یہ کہ میں ترجمہ اس لیے دیکھ لیتا ہوں تاکہ مزاج تو سمجھ میں آ جائے. تو وہاں کچھ ترجموں میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اپنی عورتوں کو اپنی عورتوں کو. انفسانا و انفسکم، یہاں پر اب چونکہ نفس کا اگر حقیقی ترجمہ مان لیں گے تو یہاں تو نفس کے لفظ سے علی ابن ابی طالب کی فضیلت 1,24,000 انبیاء پہ ثابت ہو جاتی ہے. جو کچھ رسول کو حاصل ہے وہ نفس رسول، نفس یعنی رسول جیسا. تو انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہے کہ داماد، نفس کا مطلب ہے داماد. تم اپنے دامادوں کو لاؤ، اپنے دامادوں کو لاتے. نفس کا انہوں نے ترجمہ یہ لکھا جو کہ علی کو لے کر گئے تھے اور علی کی فضیلت کو بھی نہیں ماننا تھا تو کہا داماد کا ترجمہ لکھا ہے انہوں نے. ایک لمحے کے لیے مجھے یہ ترجمہ بھی قبول ہے، پتہ نہیں کون کیا بات سمجھ رہا ہے، مجھے قبول ہے. آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹیاں انتقال فرما گئی تھی، اگر وہ انتقال فرما داماد تو نہیں مر گئے تھے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، بھائی مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. جی یہ بات پہنچ گئی. میں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی امام فخر الدین رازی جیسے متعصب مفسر نے اس بات کو لکھا ہے کہ نفس سے مراد وہ کہ جو، یعنی ان کا مفہوم یہی ہے کہ جو بالکل رسول جیسا ہو، اگر میں اس لفظ کو استعمال کر سکوں. کیوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے لکھا ہے اس موقع پر کہ من ارادہ الی ان ینظر آدم فی علمہ، وہ انہوں نے یہاں لکھا ہے وَنُوحًا فی طاعتہ. شاید انہوں نے جو ورژن لکھا اس میں نوحًا فی طاعتہ، ورنہ نوحًا فی عزمہ زیادہ جگہوں پر ہے. وَإِبْرَاهِيمَ فی خلتہ وعیسیٰ فی زہدہ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے. جی جو چاہتا ہے کہ کیونکہ علی نفس سے رسول ہے تو انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ دیکھے آدم کا علم، نوح کا عزم یا نوح کی اطاعت، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. یہ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ علی نفس رسول ہیں یعنی رسول جیسے ہیں. یہ یہاں انہوں نے لکھا ہے.
اب ایک بات تو یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی اچھا لقب ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ چونکہ منسوب کہیں اور سے ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا، ورنہ یہ بھی قرآنی لقب ہی ہے. البتہ درجات ہیں الگ الگ، ایک چیز کا اچھا ہونا اور ہے. اگر کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہاں پر آئے تو آپ کا تعارف اس طرح سے نہیں کروائیں گے کہ انہوں نے میٹرک بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے. جی آپ کہیں گے کہ یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. تو جو رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام پر ہیں وہ بھی اپنے مقام پر اچھے ہیں. ہم تو نفس رسول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے جب خود حدیث لکھی کہ جو آدم کو دیکھنا چاہے، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، تو کیا کہتے ہو؟ نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ اور عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو نہیں کہتے نا. یعنی جو الگ الگ نبی ہیں انہیں تو علیہ السلام کو، جہاں سارے انبیاء کی شباہتیں ایک ساتھ آ جائیں. ہائے 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 کیا کہے بات ہو گئی. یا اولی آخری بات اس لیے کہ یہاں میرا موضوع مکمل ہو جائے کہ جب امام فخر الدین رازی اتنا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے مان لیا کہ علی علیہ السلام باقی انبیاء سے افضل ہیں؟ نہیں مانا. یہ سب کچھ لکھنے کے بعد آخر میں لکھا کہ علی ہو جاتے نفس رسول کی بنا پر تمام انبیاء سے افضل سوائے ختمی مرتبت کے. لیکن یہ خلاف اجماع امت ہے. یہ لفظ ان کا، یہ خلاف اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کی اجماع کی اوقات کیا ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی کہاں سے اٹھ کے آ جائے گا. آپ آیت بھی لکھ رہے ہیں، حدیث بھی خود ہی لکھ رہے ہیں کہ ایک ہی علی میں آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی ساری صفات جمع ہو گئی. پھر کہہ رہے ہیں کہ خلاف اجماع ہے لہٰذا ہم علی کو انبیاء سے افضل نہیں مانیں گے چونکہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. یہ اجماع کی حقیقت تو سمجھ میں آ گئی نا. وہ اجتہاد جو نص کے مقابلے میں اسے دیوار پہ دے مارو. وہ اجماع جو رسول کے مقابلے میں ہے وہ تاریخ کے کوڑے ڈان میں ہے. صحیح نا. تو اس پہ تو مجھے بات، اگر میں آپ کے اس اجماع کو کتاب البخاری سے غلط ثابت کر دوں تو بھائی اگر میں آپ کا اجماع ہے اور حدیث پیش کروں کتاب الکافی سے تو آپ قبول نہیں کریں گے. آپ کہیں گے ہمارا اجماع ہے کتاب الکافی میں حدیث ہوتی رہے. اگر میں حدیث پیش کروں بحار الانوار سے آپ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر میں کتاب البخاری سے حدیث پیش کر دوں کہ جو اس اجماع کے صریح خلاف ہے، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، آپ کا اجماع کچھ اور کہہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا. آپ نے اکثر سنا ہے کہ اجماع امت ہے. میڈیا پہ بھی یہ تو کہا جاتا ہے اجماع امت ہے کہ جو نبی نہ ہو وہ افضل نہیں ہوگا اس سے جو نبی ہے. علی تو نبی نہیں تھے، بالکل نہیں تھے. ذرا جا کے دیکھیے گا کتاب البخاری میں. اس وقت جو میرے ذہن میں عدد ہے وہ حدیث نمبر 3193 ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب فرزند مریم نازل ہوں گے، و امامکم منکم، امام تم میں سے ہوں گے. اس حدیث میں نام نہیں ہے. یہاں پر شارحین بخاری نے نام بھی لکھا ہے، حضور نے بھی نام لیا تھا، لیکن یہاں نام نہیں لکھا ہے انہوں نے. تو میں تو کہتا ہوں وہ کوئی بھی ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے، لیکن عیسیٰ کے امام ہے. ہائے 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 کہاں گیا اجماع؟ بھائی کو غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پر ہے کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ امامکم منکم، امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. اور میں شارحین بخاری کو لے لوں اور اہل سنت دیگر کتابوں کو لے لوں تو وہاں تو واضح موجود ہے والقائم المہدی. میں علی کی بات نہیں کر رہا، علی کے 11ویں فرزند کی بات کر رہا ہوں جو عیسیٰ کا امام ہے. علی کی بات نہیں ہے یار. جی سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد.
مباہلہ میں مولا علی کی فضیلت اتنی اسٹیبلش ہے کہ صحیح مسلم میں فضائل و باب علی ابن ابی طالب میں جا کے دیکھیے گا، باب و فضائل علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا چیپٹر، اس میں حاکم شام اور غالباً سعد ابن ابی وقاص کا مکالمہ ہے۔ بہرحال حاکم شام تو ہے، اس وقت تردید میری جانب سے کہ سعد ابن ابی وقاص ہی تقریباً میں کنفرم ہوں کہ وہی ہے، ان کا آپس میں مکالمہ ہے، بلکہ اس وقت جو میں تقریباً اب شور ہو گیا کہ وہی ہے، ان کا آپس میں مکالمہ ہے۔ مکالمہ یہ ہے کہ حاکم شام نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تمہیں کیا چیز اس بات سے روکتی ہے کہ تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے یہاں پر جو لکھی گئی ہے، یہ روایت بتلا رہی ہے کہ اس وقت کا ماحول یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم ہو رہا ہے، اور یزید کا باپ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں کرتے؟ ہائے ہائے، ہم سے کہتے ہو کہ ہم صحابہ کو برا کہتے ہیں؟ تاریخ میں جا کے دیکھو یہ جی، اور ہم یہ بات بار بار اسٹیبلش ہو گئی کہ ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے، ہم منافق کو برا کہتے ہیں۔ ہم منافق کو برا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام کو یہ جو صحابیت کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ بھی متعدد ہے، کسی ایک ڈیفینیشن پہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ صحابیت کی ڈیفینیشن رسول اللہ حدیث میں نہیں بول کے گئے تھے، صحابیت کی ڈیفینیشن میں کم از کم اتنا تو خیال کرو، اور یہ میری آف دا ریکارڈ گفتگو بھی ہوئی ہے کچھ اہل سنت علماء کے ساتھ، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ میں نے کہا اس بات کو کم از کم آپ اتنا تو صحابیت کے ڈیفینیشن میں شامل کیجئے کہ جب انہوں نے خود حاکم شام کے لیے کہا کہ جناب ٹھیک ہے وہ مولا علی کے مقابل پر آئے تو مولا علی کے مقابل پر جو آئے تھے تو علی حق پر تھے، لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ہیں لہٰذا ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے ان کے لیے، ہم خاموش رہیں گے۔ تو میں نے کہا صحابی رسول، اور اس کے بعد انہوں نے ایک حد تک تھوڑا سا مجھ پہ طنز کرنا چاہا کہ آپ کا مسئلہ یہ نا کہ آپ وہ صحابیوں کا احترام نہیں رکھتے، ہمارا معاملہ یہ کہ جو صحابی رسول ہے ہم اس پر اپنی زبان چپ کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ جناب صحابیت کا تو ہم بھی احترام کرتے ہیں، اس عہدے کا ہم بھی احترام کرتے ہیں صحابیت کا، لیکن صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ذرا مجھ سے پوچھ لیں۔ اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں آپ کو سادہ سی بات کر رہا ہوں، کم از کم اتنا تو طے ہے نا کہ جو بعد از وفات رسول اوپنلی پنجتن کے مقابلے پر آیا اسے تو آپ صحابیت سے فارغ کیجیے۔ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ حدیث موجود ہے حضور مکرم کی ہے نہیں کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، سلب کا سلمی و حرب کا حربی، اے علی آپ کی جنگ میری جنگ ہے، آپ کی صلح میری صلح ہے، کیا یہ پنجتن کے لیے حدیث موجود ہے آپ کی کتابوں میں؟ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ حدیث تو ہے یہ تو بہت ہی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو جب یہ حدیث ہے تو جو علی کے مقابلے میں آیا وہ آیا کس کے مقابلے پر ہے؟ یعنی رسول اللہ کے مقابلے پر بھی آیا، رسول اللہ کا صحابی بھی رہا۔ تو ذرا اس کو یقین فرمائیے گا، ممبر پہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ان کا جملہ تھا، کہا یہ جو آپ نے بات کی نا، چونکہ آپ کے ہاں منطق اور فلسفہ بڑا اسٹرانگ ہے نا، آپ کے حوزہ علمیہ میں چونکہ پڑھایا جاتا ہے منطق و فلسفہ بہت اسٹرانگ ہے آپ کا، اس لیے آپ یہ نتیجے نکال لیتے ہیں۔ کیا کہنے جی، تو ہاں اس ایڈمیشن کے لیے نفس کی شرافت اور روح کی طہارت چاہیے۔ سادہ سی بات ہے میرے بھائی۔ تو جو پنجتن کے مقابلے میں نے یہ بھی ان سے گزارش کی کہ کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک اختلافی کیفیت ہے تو چلیں ٹھیک ہے، ان کے ہم صحابیت کے سٹیٹس پہ بھی بات نہیں کرتے، لیکن جو اوپنلی آ جائے پنجتن کے مقابلے میں کم از کم اسے تو فارغ کی تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث کے مطابق رسول اللہ سے لڑنے بھی آئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی رہے۔ اب اس معاملے کو حل کر لیجیے آپ، بات واضح۔ تو خیر بات سے بات نکلتی چلی گئی، یہ ساری گفتگو اس اعتبار سے ہوئی کہ علی کے جو 11ویں فرزند ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، تو علی کو ہم صحابیوں کی طرح ٹریٹ نہ کیجیے، بات واضح۔ علی نفس رسول ہے۔ امام شافعی کا بھی مکالمہ موجود ہے کہ جب ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ اصحاب کی فہرست بتلائیے تو انہوں نے صحابیوں کے نام لینا شروع کیا اور علی کا جب نام نہیں لیا تو انہوں نے کہا کہ علی کا نام کیوں نہیں لیتے آپ اس فہرست میں؟
تو کہا بیٹا آپ نے صحابی رسول کے بارے میں پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، ہے نا؟ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس مکالمے کو میں پڑھ رہا تھا کہ حاکم شام نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی پہ لعنت نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت سعد بن، صحیح مسلم کی روایت نے یہ کہا کہ میں اس پر کیسے لعنت کروں، یہ جملہ مجھے کہنا عجیب لگ رہا ہے، اور میں اس پر کیسے سب و شتم کروں کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں نفس رسول کا لفظ استعمال کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اس آیت کو وہاں کوٹ کیا تھا، جس سے اللہ نے رسول کا نفس کہا ہے قرآن میں کیسے سب و شتم کروں؟ یعنی یہ اتنا اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ آئے مباہلہ پر آپ کے پورے دین کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انڈسپیوٹڈ وہ آیت ہے کہ جس کی کوئی تفسیر نہیں، اور ایونٹ ہے کہ جو ہوا اور اس میں کون سے لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اختلاف نہیں طے۔ بات واضح؟ تو پہلے نفس سمجھایا، 9 ہجری میں نفس سمجھ لو کہ علی نفس رسول ہے، اور 10 ہجری میں غدیر میں سمجھایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے۔ یہ سمجھ لو۔ نجران کے عیسائیوں نے تو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نجران کے عیسائیوں نے تو مباہلہ کیا نہیں، لعنت اپنے مقام پر سٹینڈ کرتی ہے۔ اب جو پنجتن کو کبھی ان کی گواہی جھٹلانے کی کوشش کرے، ہائے ہائے ہائے، کہاں پہنچا دیا میں نے جی۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلہ ہوا نہیں، لعنت کہاں گئی؟ لعنت سٹینڈ کرتی ہے اپنے مقام پر۔ جو پنجتن کی گواہی کو کبھی رد کرے، مسلمانوں اگر نہ مل رہا تو دہنے بہانے تلاش کر لینا۔ بات ختم ہو گئی۔ افسوس بے شمار سخنہائے گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ تو جتنی بات ہو گئی تو وہ کافی ہے۔ اب گفتگو تو یہاں سے بہت ہے، وہ ایک اور شاعر نے بھی کہا نا، مختے میں آ چکی ہے سخن گسترانہ بات۔ اب مختے ہی میں جب ایسی بات آ جائے کہ جس سے سخن اور پھیلتا چلا جائے تو کیا کرے انسان۔ لیکن یہ کہ بات کو میں یہاں مکمل کر رہا ہوں، اور یہ ایام عزا سے پہلے ہماری آخری خدمت ہے آپ کی خدمت میں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی، صحت دی، حیات دی، آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ایام عزا اب آ رہے ہیں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی حد ہے، ہاں، سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ یہ احادیث کی روشنی میں آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، صحیح ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک حد ہے، اس حد سے جب بڑھ جائے تو پھر وہ زیادتی ہے، وہ اسراف ہے، وہ غلط ہے، سوائے حق ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ اس میں صرف ایک باؤنڈری ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے۔ غم میں آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ واجب ہی چھوڑ دیں گے، غم میں آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ حرام کرتے ہوئے باہر نکل آئیں گے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے علاوہ جتنا غم منا لو حق کے حسین کے مقابلے میں کم ہے۔ سپر فلوئٹی نہیں ہے یہاں پر، یعنی یہ نہیں کہ پر ہو گیا ختم، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے جس حد تک ہو سکے اپنے بچوں کو لے جائیے مجالس امام حسین اسلام میں شرکت فرمائیے گا، اور جہاں تک آپ کی توان ہے یوٹیوب پہ مجلس سن لینا، ثواب تو اس میں بھی ہے، مولا کا ذکر ہی ہو رہا ہے، لیکن فرش ادا پہ جا کے بیٹھنا، اس کی جو تہذیب ہے، اس کے جو آداب ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جانا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا ڈسکشن بھی ہو جائے اگر بچوں ہی کے ساتھ جب آپ واپس تشریف لے جا رہے ہو اپنے گھر، کہ گفتگو میں کیا بات ہوئی، کون سی آیتوں کو پڑھا گیا، اس کا ترجمہ آپ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر لیں، کون سی احادیث پڑھی مولانا صاحب نے، بات واضح، کن امور پہ گفتگو کی، ایک ذرا ریفریش ہو جائے۔ کچھ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں سوالات اٹھیں، آپ ان کے جواب دے دیں، جواب نہ آ پائے کسی اور سینئر سے پوچھ لیں، وہ بھی حل نہ ہو پائے تو مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ذکر امام حسین فقط تعلیم کا حصہ نہیں ہے، ذکر امام حسین تربیت کا حصہ ہے۔ یہ فقط ایجوکیشن نہیں ہے، یہ اپ برنگنگ ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایجوکیشن وہ ہوتی ہے 2+2=4، اچھی طرح آپ نے بچے کو سکھا دیا نا، اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ہو گئی تعلیم۔ تربیت میں ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار کہتے رہیے، اور اتنا اسے کہیے اور اتنا اسے اس ماحول میں لے آئیے کہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے وہ، یہ ہے تربیت۔ مجلس امام حسین فقط تعلیم نہیں، مجلس امام حسین تربیت بھی ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟
ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی کسی مجلس میں تشریف لے جا رہے ہیں جہاں آپ کے لیے ہسٹوریکلی جو انفارمیشن ہے، ہسٹری کی انفارمیشن ہے، کوئی اور آیات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں آپ کو نئی انفارمیشن نہ مل پائے، یہ پاسبلٹی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہاں مجلس میں جانا نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ آپ فقط وہاں تعلیم کے لیے نہیں جا رہے، آپ وہاں تربیت کے لیے بھی جا رہے ہیں. یہ خود غم امام حسین علیہ السلام میں آنسو بہانا فرش عذاب پر، یہ خود ہی تربیت ہے، ایک کلینزنگ ہے ہارٹ کی، یقین فرمائیے گا. اور جب انسان جسے غم حسین دیتے ہیں اسے پھر غم روزگار نہیں دیتے. یاس یگانہ چنگیزی نے کہا اردو کے بہت معرکۃ العرا شاعر کہ ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے، کیا کہنے. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم غم امام حسین میں دام درہم قدم سخن اپنا حصہ شامل کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. وہاں تک جو لوگ اب مل کے کہیں گے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا، اور مل کے کہیں گے یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک پوائنٹ بہت اہم تھا، اب گفتگو میں چونکہ وقت ہی نہیں بچا تھا، اور جب آخر میں گفتگو کر رہا تھا تو یہ والا پوائنٹ اس وقت کے لیے ذہن سے محو بھی ہو گیا اور دعا کے دوران یاد آیا. تو میں ایک جملے میں بس کہہ دوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام آپ کی یا ہماری، ہم سب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہماری دنیاوی دولت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوگا، آپ کا بہت بڑا بینک بیلنس ہوگا، آپ کے پاس بڑی پراپرٹیز ہوں گی، آپ کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہوگی کہ آپ 10 15 20 لباس خرید سکیں الگ الگ جس طرح سے آپ چاہیں. یہ پلیٹ فارم اس کام کے لیے نہیں ہے. اس میں جتنی سادگی ہو اتنا بہتر ہے، ذہن میں رہے. تو کیونکہ اب تو نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حیا آتی ہے باتیں کہتے ہوئے کہ محرم الحرام کا بھی ایک الگ انداز کا میک اپ اور الگ انداز کی ڈریسنگ اور الگ انداز کا ایک گیٹ اپ اور الگ انداز کا بننے سنورنے کا طریقہ. تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس اس بات آپ کی نمود و نمائش کے اظہار کے لیے نہیں ہے. بات واضح. یہ کام آپ نے کرنا ہے کسی اور جگہ پہ کر لیجئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دی ہوئے، اس میں بھی حلال حرام کا خیال کرنا چاہیے. لیکن بہرحال میں مجلس امام حسین السلام کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو بالکل ہی وہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ وہ مقام ہی نہیں ہے. یہاں پر جتنا غم میں ہو اتنا ہی بہتر ہے. ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی روایت ہے کہ جب ائمہ پوچھتے تھے کہ تم غم امام میرے جد کے غم میں روتے ہو، وہ کہتے تھے کہ مولا میں ایسے روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا. یعنی بالکل ایک میں دنیا مافیہا سے وہ آزاد ہو کر کے. تو امام نے کہا کہ تجھ پر ملک الموت ایسے مہربان ہوگا کہ ماں سے زیادہ تو پر شفقت کرے گا. صحیح ہے. تو ہر جگہ کا بہرحال اپنا اپنا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جہاں کہیں آپ کے لیے جتنا ممکن ہو سکے، جیسے کہ اس کے لیے طریقہ کار مثال کے طور پر اب موسم کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں اور جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اور جہاں مجلس میں جا رہے ہیں اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال خاص طور پر عاشور پہ کتنے ہی پابرہنہ لوگ جلوس میں تشریف لاتے ہیں. پابرہنہ ہے سر، یہ میں مردوں کے لیے بات کہہ رہا ہوں، عورتیں تو اپنے پورے شرعی حجاب میں ہوں گی. تو یعنی کوئی بھی غم کی کیفیت، یہ میں آپ سے کہوں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مصداق ہے. ہر غم کی کیفیت جو غم امام حسین میں آپ اپنے اوپر طاری کریں.
بس اس میں وہی شریعت کی پابندی رہے، اس شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کوئی بھی غم کی کیفیت اپنے اوپر طاری کیجئے. آپ سادہ کھانا کھا رہے ہیں اس خاطر کہ چونکہ محرم کے ایام ہے، یہ کار ثواب ہے. صحیح ہے. بزرگ جو کرتے تھے کہ وہ چار پائے الٹ دیتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، اس لیے کہ ہم سادگی چاہتے ہیں. اگر وہ اس نیت سے کر رہے ہیں، وہ غم امام حسین السلام میں اپنا حصہ ڈال. بات واضح. تو وہ جو بزرگوں سے ہمیں میراث ملی ہے اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں. جب آپ خود اس پر عمل کریں گے تو بچوں تک پہنچائیں گے. بات واضح ہے انشاءاللہ سے. بس اللہ سبحانہ و تعالی غم امام حسین میں آپ کے غم ہمارے غم کو مزید بڑھائے انشاءاللہ سے.